تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12 یا 1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سال بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوالات اس کے دماغ میں چل رہے تھے اور وہ یہ سوچ کر اپنے کاموں میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ گاؤں میں جو کل بزرگ وفات پا گیا تھا، اس کی قبر پر چھیڑخانی ہوئی ہے اور مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ پھر سب نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا ہوا یاد ایک بندہ آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا اور اسے دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ ملازم نے پھر کسی کو قبرستان میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ شاید وہ عورت برا نہ مان جائے۔ اس نے اس سے درگزر کیا اور گھر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی ملازم نے واپس سے وہی باتیں سنی کہ اس قبر پر بھی چھیڑخانی ہوئی ہے، اور پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کو کھود کر دیکھا جائے کہ مردہ دفن بھی ہے کہ نہیں۔ وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا، ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں دکھی جاتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات آ گئی۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا رہا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئے۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا، آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان میں کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ گئی اور وہاں پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں یہ دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سے آگے چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور ایک درخت کے پاس جا کے چھپ گیا اور آس پاس اس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کے اس کی سمت بڑھا۔
جہاں وہ عورت نظر آ رہی تھی قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ دیکھ تو نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایسی عورت نے چھری سے اس پہ حملہ کیا۔ ملازم پیچھے ہوا لیکن چھری اس کے پیٹ کو چیر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی بھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت چڑیل نہیں ہے۔ ملازم دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنا شروع ہو گئی۔ ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے کر عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے کسی قبر میں چھیڑ خانی نہ ہوئی ہو۔ وہاں ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ لاش اس کی قبر کے پاس پڑی ہوئی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہ خبر تھی کہ جو ملازم فارم میں تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو، گاؤں والے نے ملازم کو دفنا دیا۔ کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تھا۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا گیا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اب گاؤں کچھ سیانے لوگ نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کے کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے انہیں یہ پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے۔ ایک کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی کہ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا سے روک لیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھر گاؤں میں دوبارہ فوتگی ہو گئی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے اور لوگ سرشام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بج گئے۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھے تھے۔ گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے تھے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والے کو یاد کر رہے تھے۔
اور ان کے یاد کرتے ہی ان کی وابستہ واقعات ایک دوسروں کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں سے ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ لیں۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے۔ ان کی نظر جو نئی قبر پر تھی اس طرف رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑخانی والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تینوں نے فیصلہ کیا جو کوئی بھی ہو آج اسے جانے نہیں دیں گے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قبر کے قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تینوں حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سے عورت کی طرف دیکھ کر 3 لوگوں نے گھبرا کے اس کی طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پر حملہ کیے۔ ان تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت کی چیختے ہوئی آواز ایک جانب کو بھاگتی ہوئی نکلی اور وہ عورت چیختی ہوئی بھاگی، ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ اس نے وہ چھرا اٹھایا، اس کے پیچھے بھاگے عورت کو گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگنا پڑا۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے، کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ تینوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عورت قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھری کا وار کیا اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مر گئی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مار رہا ہے۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی۔ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگتی ہوئی، آخرکار ہم نے اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے ارد گرد جمع تھیں، جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق گاؤں میں آئی ہو۔ لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کو صلاح اور مشورہ سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان چکر ضرور لگاتے تھے۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔